بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے اس چینل پر تاریخ اسلام سے متعلق ایک سیریز جاری ہے، اور اسی سلسلے میں ہم نے جو لاسٹ ویڈیو پیش کی تھی آپ کی خدمت میں، اس میں ہم نے بات کی تھی حضرت آدم علیہ السلام کی زمین پر تبلیغ کے حوالے سے، ان کے جانشین کون کون تھے، اور حضرت آدم پر کتنے صحیفے اترے، ان کی تعداد بھی آپ کو بتائی، اور حضرت آدم اور بی بی حوا کی وفات سے لے کے ان کی تدفین تک کے واقعات بھی آپ سے شیئر کیے۔ اور آج جو ویڈیو ہے اس میں ہم بات کریں گے مزید آگے کے واقعات کی، جن میں حضرت شیث علیہ السلام سے لے کے حضرت یارد علیہ السلام کی وفات تک کے واقعات پیش کیے جائیں گے، اور یہ بھی آپ کو بتاؤں گا کہ شیطان نے اس زمانے میں بت پرستی کیسے شروع کروائی۔ تو اس انفارمیٹیو ویڈیو کو پورا دیکھیے تاکہ آپ کی معلومات میں بھی اضافہ ہو، اور ساتھ ساتھ چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آپ کو مزید معلوماتی ویڈیوز بھی ملتی رہیں۔ ویورز، شیث سریانی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی عربی میں ہبت اللہ ہیں، یعنی خدا کا عطیہ۔ حضرت آدم علیہ السلام چونکہ قتل حابیل کے صدمے کی وجہ سے مدتوں جناب حوا کے قریب نہ گئے تھے، اس لیے اس دوران میں کوئی اولاد پیدا نہ ہوئی، لیکن چونکہ نور محمدی کا صلب حضرت آدم علیہ السلام سے منتقل ہونا بھی ضروری تھا، اس لیے خداوند عالم نے ایک فرزند انہیں عطا کیا جس کا نام حضرت آدم علیہ السلام نے شیث رکھا۔ اور جیسا کہ لاسٹ ویڈیو میں نے آپ کو بتایا کہ حضرت شیث جب جوان ہوئے تھے تو ان کی شادی حضرت آدم علیہ السلام نے ایک حوریہ کے ساتھ کر دی تھی جس کا نام نزلہ تھا، جسے خداوند عالم نے حضرت شیث کے لیے جنت سے بھیجا تھا۔ نیز حضرت آدم علیہ السلام نے جناب شیث علیہ السلام کو بحکم خدا اپنا وصی اور جانشین بنا دیا تھا۔ یہاں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے وقت تک ان کی نسل 40,000 کی تعداد تک پہنچ چکی تھی، اور ان تمام افراد میں جناب شیث سے زیادہ کوئی بھی لائق فائق یا عالم فاضل نہیں تھا۔ مورخین کا بیان ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام جناب شیث کو بہت زیادہ چاہتے تھے، اور انہوں نے وہ تمام تعلیم انہیں دے دی تھی جس کے وہ خود عالم تھے۔ لہٰذا جناب شیث نے درس و تدریس اور تعلیم اور تفہیم کا سلسلہ آگے بڑھایا اور لوگوں کو گوہر علم و حکمت سے مالا مال بنایا۔ یہی وجہ ہے کہ اہل توریت بھی انہیں اوریائے اول یعنی معلم اول بھی کہتے ہیں۔ علامہ عبد الواحد حنفی لکھتے ہیں کہ حضرت شیث علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام سے مشابہ تھے اور ان کی بیوی جناب حوا سے مشابہ تھیں، اور یہ بھی تحریر کرتے ہیں کہ جب حضرت شیث علیہ السلام کی بیوی حاملہ ہوئیں تو ہر طرف سے ان کے کان میں یہ آواز آتی تھی کہ تیرے شکم میں نور محمدی پہنچ گیا ہے، خدا مبارک کرے، اور یہ آواز اس وقت تک آتی رہی جب تک جناب انوش پیدا نہ ہو گئے۔ انوش کے معنی صادق کے ہیں۔ علامہ کاشانی لکھتے ہیں کہ جب حضرت شیث علیہ السلام کی عمر 150 سال کی ہوئی تو جناب انوش پیدا ہوئے تھے، اور ایک اور روایت میں ہے کہ جس وقت وہ پیدا ہوئے تو نور محمدی ان کی پیشانی میں چمک رہا تھا۔ یہ وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے درخت خرمے کی کاشت کی ہے اور صدقہ نکالا ہے۔ مورخین کا بیان ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کا انتقال ہو گیا اور حضرت شیث آپ کے جانشین کی حیثیت سے تبلیغ کرنے لگے تو ان پر بھی صحائف کا نزول شروع ہوا، اور اکثر روایات میں ہے کہ آپ پر 50 صحیفے نازل ہوئے، اور ایک روایت میں ہے کہ آپ پر 235 صحیفے نازل ہوئے ہیں۔ آپ مکے میں رہتے تھے اور حج و عمرہ بھی بجا لایا کرتے تھے۔ جب حضرت شیث علیہ السلام کی وفات کا زمانہ قریب ہوا تو انہوں نے اپنے بیٹے انوش کو اپنا وصی مقرر کر کے جملہ امور بنی آدم ان کے اقتدار میں دے دیے۔ جب حضرت شیث جناب انوش کو اپنا جانشین بنا چکے اور ان کی عمر بروایت علامہ مجلسی 912 سال کی ہو گئی تو وہ علیل ہو گئے۔ مورخ ابن واضح لکھتا ہے کہ حضرت آدم کے بعد ان کے بیٹے شیث ان کے قائم مقام ہوئے، اور انہوں نے اپنی قوم کو تقویٰ اور عمل صالح کی ہدایت کی، اور وہ ایسے تھے کہ تسبیح و تقدیس میں مشغول رہتے تھے۔ ان میں بغض و حسد نہ تھا، نہ تہمت ترازی تھی، نہ کذب بیانی تھی، اور نہ کسی قسم کی اور کوئی برائی ان میں تھی، اور جب وہ قسم کھاتے تھے تو خون حابیل کی کھاتے تھے۔ پھر جب ان کی وفات قریب ہوئی تو انہوں نے اپنے بیٹے اور دیگر خاندان کے افراد کو اور عورتوں کو بلایا اور انہیں دعائیں دیں، اور خون حابیل کی قسم دے کر فرمایا
کہ تم لوگ اس مقدس پہاڑ سے نیچے نہ اترنا اور اولاد قابیل سے میل جول پیدا نہ کرنا۔ اور اس کے بعد انہوں نے اپنے بیٹے انوش کو اپنا جانشین مقرر کیا اور انہیں حکم دیا کہ تابوت آدم کی حفاظت کرنا اور تقوی کو اپنا شعار قرار دینا۔ وفات کے وقت حضرت شیس کی عمر 912 سال کی تھی۔ وفات کے بعد جناب انوش نے غسل و کفن سے فراغت حاصل کی اور نماز پڑھ کر ان کی میت حضرت آدم علیہ السلام کے پہلو میں دفن کر دی۔ جناب انوش وفات حضرت شیس کے بعد سے اپنے دادا حضرت آدم اور اپنے پدر بزرگوار حضرت شیس کی ہدایت کے مطابق تبلیغ دین میں مصروف رہتے تھے، یہاں تک کہ ان کی عمر بھی جب 90 سال کی ہو گئی تو خداوند عالم نے انہیں اولادیں عطا کی، جن میں بروایت طبری قینان سب میں لائق فائق اور عالم تھے۔ جناب انوش نے قینان کو اپنا وصی اور خلیفہ بحکم خدا نامزد کیا۔ قینان کے معنی ہے غالب ہونا اور یہ ایک عبرانی زبان کا لفظ ہے۔ مورخ ابن واضح کا بیان ہے کہ جناب انوش حضرت شیس علیہ السلام کی وفات کے بعد سے ادائے فرائض میں مشغول و مصروف تھے کہ ان کی موت کا وقت قریب آ گیا۔ جناب انوش نے بھی اپنی تمام اولاد اور اعزہ کو جمع ہونے کا حکم دیا اور جب سب جمع ہو گئے تو انہوں نے سب کو دعائیں دیں اور جناب شیس کی طرح وصیت کی کہ تم لوگ پہاڑ سے نیچے نہ اترنا اور اولاد قابیل سے اختلاط نہ پیدا کرنا، اور قینان سے کہا کہ میرے بعد امور دین و دنیا کو نہایت ہی خوبصورتی سے سر انجام دینا اور تابوت آدم کی بھی حفاظت کرنا، اور اسی کے ساتھ ان کے تابوت کے قریب نمازیں پڑھتے رہنا اور حمد و تسبیح خدا کرتے رہنا۔ وصیت سے فراغت کے بعد جناب انوش بن شیس بن آدم انتقال فرما گئے۔ آپ کی عمر 965 سال کی تھی۔ جناب انوش کی وفات کے بعد سے پوری ذمہ داری کے ساتھ جناب قینان نے تبلیغ کے فرائض ادا کرنے شروع کر دیے اور اپنی پوری جد و جہد کے ساتھ اچھی خاصی کامیابی حاصل کی۔ قینان علیہ السلام کے متعلق مورخین کا بیان ہے کہ یہ بے انتہا مقدس، متقی اور نہایت لطیف و کریم کردار کے تھے۔ انہوں نے تبلیغ میں اچھا خاصا کام کیا تھا اور کام میں منہمک تھے کہ ان کی عمر 70 سال تک کی ہو گئی اور اس وقت خداوند عالم نے ان کو ایک فرزند عطا کیا۔ تاریخ طبری میں ہے کہ قینان علیہ السلام کی اولاد بہت زیادہ تھی، لیکن ان سب میں مہلائل سب سے لائق تھے۔ لفظ مہلائل کے معنی ممدو کے ہیں۔ طبری میں یہ بھی ہے کہ قینان علیہ السلام نے اپنا جانشین مہلائل علیہ السلام کو ان کی لیاقت اور صلاحیت کی وجہ سے بنایا تھا۔ روضۃ الصفا میں ہے کہ قینان علیہ السلام اپنے باپ کی وصیت کے مطابق جانشین ہونے کی حیثیت سے ریاست بنی آدم کو سنبھالے رہے اور اس کوشش میں تھے کہ ان کی قوم میں کوئی انحراف نہ ہونے پائے اور تبلیغ کا کام برابر جاری رہے، یہاں تک کہ آپ کی عمر بروایت ناسخ التواریخ 910 سال کی ہو گئی اور آپ کی وفات قریب آ پہنچی۔ جب آپ کو وفات کا یقین ہو گیا تو لوگوں کو جمع کر کے ان کو دعائیں دیں اور خون حابیل کی قسم دے کر کہا کہ اس پہاڑ سے نیچے نہ اترنا اور اولاد قابیل سے میل جول پیدا نہ کرنا، اور اپنے فرزند مہلائل علیہ السلام کو اپنا وصی اور جانشین بنا کر انہیں جسد آدم کی حفاظت کا حکم دیا اور انتقال کر گئے۔ تاریخ میں یہ بھی ملتا ہے کہ قینان علیہ السلام نے ہی شہر بابل کی بنیاد ڈالی۔ قینان علیہ السلام کی وفات کے بعد جناب مہلائل علیہ السلام تمام بنی آدم کو سمیٹے رہے اور اپنے آباء و اجداد کی وصیت کے مطابق تبلیغ کرتے رہے اور کوشش کرتے رہے کہ اولاد آدم معاہدہ اتحاد پر قائم رہیں اور کوئی انتشار پیدا نہ ہونے پائے، لیکن مخلوق کی اتنی کثرت ہو چکی تھی کہ اسے اپنی نگاہوں کے سامنے رکھنا اور ان پر نگرانی کرنا دشوار تھا۔ اسی لیے بروایت روضۃ الصفا بنی آدم کو اطراف عالم میں پھیلا دیا اور خود اولاد شیس سمیت مقام بابل میں جاگزین ہوئے اور ایک شہر جس کا نام سوس تھا اس کی بنیاد ڈال کر وہیں مستقل طور پر رہنے لگے۔ بروایت ناسخ التواریخ جب مہلائل علیہ السلام کی عمر 60 سال کی ہوئی تو ان کے ہاں ایک فرزند متولد ہوا جس کا نام انہوں نے یرد علیہ السلام رکھا، جس کے معنی ہیں ضابطہ یا قاعدہ قانون۔ ملا اخوند محمد الجویری رقم تراز ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے قینان علیہ السلام تک سبھی دین اسلام کی تبلیغ کرتے چلے آئے تھے، یہاں تک کہ قینان کے یہاں ایک فرزند پیدا ہوا جس کا نام مہلائل تھا۔ مہلائل کو خداوند عالم نے ایسے حسن و جمال سے آراستہ کیا تھا کہ جس کی پوری دنیا میں مثال نہ تھی۔
اور خوبصورتی کا یہ عالم تھا کہ لوگ ان کے چہرے کو بھی اچھی طرح دیکھ نہ سکتے تھے، یعنی ان میں اتنی تاب ہی نہ تھی کہ وہ ان کے حسن کو برداشت کر سکیں۔ اسی لیے وہ ہر وقت اپنے چہرے پر نقاب ڈالے رکھتے تھے۔ مغرب سے مشرق تک ان کے حسن کا ہر کوئی دیوانہ تھا، اور بہت سے لوگ تو صرف ان کی زیارت کے لیے، یعنی ان کو دیکھنے کے لیے آیا کرتے تھے، اور ساتھ تحفے تحائف بھی لایا کرتے تھے، اور ہر آنے والا ان کے جاو حشم اور قدرتی جلال کو دیکھ کر حیران رہ جاتا تھا۔ یہ سلسلہ عرصہ دراز تک جاری رہا، یہاں تک کہ ایک وقت آیا کہ مہلائل علیہ السلام کا بھی انتقال ہو گیا، اور ان کے انتقال کے بعد جو لوگ آتے تھے وہ بڑے مایوس ہو کر واپس جاتے تھے، اور جو وہ نذرانہ لاتے تھے اسے بھی واپس لے جاتے تھے۔ ایک دن شیطان نے اولاد مہلائل سے کہا کہ مہلائل تم لوگوں سے بہت زیادہ ناراض ہیں۔ انہوں نے پوچھا کہ ناراضگی کی کیا وجہ ہے؟ شیطان نے کہا کہ وہ کہتے تھے کہ میری اولاد میں کوئی ایسا نہیں ہے جو ان لوگوں کو تسلی دے سکے جو میرے دیکھنے کو آتے ہیں اور مجھے نہ پا کر رنجیدہ واپس جاتے ہیں۔ ان لوگوں نے شیطان سے، جو انسانی صورت میں آیا تھا، پوچھا کہ اب ہم اس کا کیا علاج کریں؟ شیطان نے کہا کہ اس کا علاج تو بہت ہی آسان ہے۔ انہوں نے پوچھا وہ کیا؟ شیطان نے کہا تم ایک صورت مہلائل کی شکل کی بنا کر اپنے گھر میں رکھو اور اس پر نقاب ڈال دو، تاکہ جب لوگ آئیں تو ان کی زیارت کر لیا کریں اور مطمئن ہو کر واپس جایا کریں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ مہلائل تم سے خوش ہو جائیں گے۔ یہ سن کر فرزندان مہلائل خوش ہو گئے اور اس سے کہا کہ تم ہماری مدد کرو۔ شیطان نے کہا ٹھیک ہے، میں اس کی تیاری کر دوں گا، تم بے فکر رہو۔ چنانچہ شیطان نے پتھر کا ایک بڑا سا اسٹیچو بنا دیا اور اس کے چہرے پر نقاب ڈال دی۔ اس کے بعد جو لوگ آتے وہ زیارت کرتے اور چلے جاتے۔ یہ سلسلہ طویل عرصے تک جاری رہا۔ ایک دن شیطان نے یہ اندازہ لگا کر کہ اب یہ لوگ اس سلسلے کی بنیاد سے بے خبر ہو گئے ہیں، وہ موجودہ عہد کے بزرگوں سے ملا اور کہنے لگا کہ آپ لوگ اس کی پرستش کیوں نہیں کرتے؟ آپ کے آباء و اجداد تو ہمیشہ اسے پوجا کرتے تھے۔ ان لوگوں نے اس کے کہنے کو باور کر لیا اور اس اسٹیچو یا مجسمے کو پوجنے لگے، اور اس طرح بت پرستی دنیا میں پھیلنا شروع ہو گئی۔ جب مہلائل علیہ السلام کی موت کا وقت قریب ہوا تو انہوں نے اپنے بیٹے یرد کو اپنا جانشین بنا دیا اور انہیں دستور اساسی کے مطابق ہدایات کر دیں۔ مورخ صفر کاشانی تحریر فرماتے ہیں کہ جب جناب یرد کی عمر 162 سال کی ہوئی تو جناب ادریس علیہ السلام پیدا ہوئے۔ تاریخ طبری میں موجود ہے کہ یرد علیہ السلام کے یہاں لڑکیاں بہت زیادہ پیدا ہوئیں، اور ان میں ایک لڑکا بھی پیدا ہوا جس کا نام بزبان سریانی اخنوخ تھا، یعنی ادریس۔ حضرت آدم کی وصیت کے مطابق عہد یرد تک تمام ذمہ داران اپنے جانشینوں کو ہدایات کرتے چلے آئے تھے کہ پہاڑ سے نہ اترنا اور اولاد قابیل سے اختلاط نہ کرنا۔ جناب یرد حسب دستور سابق اپنے آباء و اجداد کے اس ارشاد کے مطابق اسی پر عامل رہے اور پوری صحیح کرتے رہے کہ کوئی بھی پہاڑ سے اتر کر وسعت ارضی میں اولاد قابیل سے میل جول پیدا نہ کرے۔ لیکن جب ان کی عمر 500 سال کی ہوئی تو اولاد شیس نے عہد اور معاہدہ سب توڑ دیا، اور وہ پہاڑ سے اتر کر آبادی میں آ گئے، اور انہوں نے قابیل کی لڑکیوں سے گھل مل کر باپ دادا کے سارے فرمان بھلا دیے۔ ان لوگوں کے پہاڑ سے اتر کر اولاد قابیل سے اختلاط کا سبب یہ ہوا کہ ابلیس نے اولاد قابیل میں سے 2 آدمیوں کو، جن کے نام یوبل اور تبلقین تھے، انہیں منتخب کر کے انہیں خوب گانا بجانا سکھایا اور ہر قسم کے آلات لہو و لعب بنانے میں ماہر کر دیا۔ پھر ان سے کہا کہ بہت سی جمعیت لے کر کوہ ابو قبیس کے دامن میں جاؤ اور گانا گاؤ، بجاؤ، رقص کرو۔ چنانچہ یہ لوگ بہت سے آدمیوں کو لے کر دامن کوہ میں پہنچے اور اپنا کام شروع کر دیا۔ جب اولاد شیس نے ان لوگوں کی آوازیں سنی تو آپس میں کہنے لگے کہ دیکھنا چاہیے کہ زمین پر کیا ہو رہا ہے اور یہ کس قسم کی آوازیں آ رہی ہیں۔ اس کے بعد 100 افراد نے فیصلہ کیا کہ زمین پر چل کر دیکھیں گے کہ سارا ہنگامہ کیسا ہے۔ جب جناب یرد کو ان کے عزائم معلوم ہوئے تو انہوں نے سب کو بلا کر انہیں آدم سے مہلائل تک کی وصیتوں کا حوالہ دیا اور حضرت حابیل کی قسم دے کر روکنا چاہا، مگر وہ نہ مانے۔ تو جناب ادریس علیہ السلام کھڑے ہوئے اور کہنے لگے سنو، جو میرے باپ کا فرمان نہ مانے گا اور حضرت آدم والی اس وصیت کو نظر انداز کرے گا اور زمین پر اترے گا،
ہم دوبارہ اسے پہاڑ پر چڑھنے نہ دیں گے۔ لیکن قوم کے لوگوں نے بات نہ سنی اور بالآخر وہ پہاڑ سے اتر کر قابیل کی لڑکیوں کے ساتھ گھل مل گئے اور ہر قسم کی غلط کاریوں میں مبتلا ہو کر اپنا دین اور ایمان کھو بیٹھے۔ مورخین کا بیان ہے کہ جب جناب یرد کی موت کا زمانہ قریب ہوا تو انہوں نے اپنی اولاد کو جمع کر کے ان کو خیر و برکت کی دعائیں دیں اور جناب ادریس علیہ السلام کو اپنا وصی بنایا اور خصوصیت کے ساتھ انہیں عدم اختلاط اولاد قابیل کی ہدایت کی اور کہا کہ ہمیشہ جناب آدم کی قبر کے پاس نمازیں پڑھتے رہنا، اور اپنی اولادوں سے کہا کہ جن کی تعداد اس وقت 40 تھی کہ اول تو تم اس پہاڑ سے نہ اترنا، اور اگر اترنا ہی پڑے تو پھر اولاد قابیل سے میل جول نہ پیدا کرنا اور تابوت آدم کو ہمراہ لیتے جانا۔ جناب یرد کے 40 لڑکے لڑکیاں تھیں اور سب سے چھوٹے جناب ادریس تھے۔ انہوں نے انہی کو اپنا جانشین بنایا اور تقریباً 962 سال کی عمر میں انتقال فرما گئے۔ حضرت شیس علیہ السلام کے بعد سے حضرت ادریس علیہ السلام تک 1562 سال کی مدت کے اندر کوئی نبی مبعوث نہ ہوا۔ جن لوگوں کا ان دونوں نبیوں کے درمیان ذکر کیا گیا ہے یہ وسیع تھے اور خصوصی طور پر اسی لیے قابل احترام تھے کہ ان صلبوں میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور مقدس جلوہ فگن تھا۔ ویورز، یہاں پر اس ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں۔ یقیناً آپ کو ان انبیاء کا مختصر تعارف اور ان کا زمانہ اور ان کے حالات زندگی سے واقفیت حاصل ہوئی ہوگی۔ اس سے آگے کے مزید واقعات اور خاص طور پر حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں تفصیل سے ہم اگلی ویڈیو میں بات کریں گے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں دوبارہ۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔